محکوم امداد سمرو یا یہ نہیں یا وہ نہیں، یا چیف جسٹس نہیں یا عمران خان نہیں، یا آرمی چیف نہیں یا عمران خان نہیں، یا پھر تحریک انصاف کے اندر سمجھدار لوگ نہیں یا عمران خان نہیں، ایک وقت میں کئی محاذوں کا سامنا عمران خان صاحب کو، تحریک انصاف کو۔ تحریک انصاف عمران خان کے ساتھ لڑ رہی ہے، عمران خان صاحب پارٹی کے اندر جو ایک سمجھدار ایلیمنٹ ہے ان کے ساتھ بھی لڑ رہے ہیں، اور کئی اور محاذوں پر بھی انہوں نے لڑائی شروع کر رکھی ہوئی ہے۔ آج کا محاذ جو ہے وہ ہے چیف جسٹس کا محاذ۔ آج کیونکہ سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کا مقدمہ ہے، اور اس سے پہلے پی ٹی آئی نے، یا عمران خان صاحب کے مائنڈ سیٹ والی پی ٹی آئی ہے، انہوں نے چیف جسٹس کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ آرمی چیف کے اوپر پی ٹی آئی ویسے ہی حملہ آور ہے، مسلسل آرمی چیف کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اور پھر پی ٹی آئی کے اندر سے آواز اٹھتی ہے کہ نہیں ایسا نہیں کرنا، تو وہ ایک الگ محاذ عمران خان صاحب کے لیے کھلا ہوا ہے۔ اور دوسرا ایک اور معاملہ آج، کیونکہ آج عدالتوں کا دن ہے اور عدالتوں میں ہونی ہے تلخہ خیزی، تو جسٹس بابر ستار اور جسٹس محسن اختر کیانی، ان کے خلاف جو سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا، اس کے اوپر توہین عدالت کی درخواست تھی، بلکہ جسٹس بابر ستار توہین عدالت کا خود نوٹس لیا گیا تھا، تو اس پر آج ہوگی سماعت۔ اور عمران خان صاحب نے سواری کر لیا پونڈ کی۔ پونڈ کا قصہ تو ہم کو پتہ ہی ہے، پونڈ بھیڑ، اور ہم ڈیبو کہتے ہیں سندھی میں اس کو، تو اس کی عمران خان نے سواری کر لی ہے۔ کیسے سواری کر لی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور ایک اچھی خبر وہ ہے بلوچستان کے لیے، بلوچستان کے طلباء و طالبات کے لیے، کہ بلوچستان کے طلباء طالبات آکسفورڈ میں اسکالرشپ پر پڑھ سکیں گے۔ بے نظیر اسکالرشپ کا باضابطہ اعلان کر لیا گیا ہے، معاہدہ جو ہے وہ ہو گیا ہوا ہے، سمجھوتے پر دستخط جو ہے وہ ہو چکے ہوئے ہیں۔ کس نے کیے، کہاں کیے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لیکن کیونکہ پہلے ہم سیاسی لوگ ہیں، تو یعنی ملک جو ہے وہ سیاست میں اگر سنسنی نہ ہو، تھرتھری نہ ہو تو مزہ نہیں آتا، تو تھرتھری مچانی ہے۔ اور معاملہ عدالت کا ہے، لیکن کیونکہ معاملہ سیاسی ہے تو پہلے اس طرف چلتے ہیں۔ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں نہیں ملی تھیں، اور اس کے خلاف انہوں نے پشاور ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی تھی۔ پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کو پہلے تو اسٹے دیا کہ جی آپ پشاور کی حد تک جو ہے وہ مخصوص نشستوں پر حلف نہیں لیا جا سکتا۔ وہ مخصوص نشستیں جو سنی اطاعت کونسل کے آزاد ارکان کو، یا پی ٹی آئی کے آزاد ارکان کے حصے میں نہیں آ سکتی تھی، تو مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، جے یو آئی ایف کو مل گئی، تو اس پر جو ہے وہ اسٹے ملا تھا۔ حلف تو نہیں ہوا، لیکن بعد میں پشاور ہائی کورٹ نے اپنا فیصلہ جو ہے وہ عبوری ریلیف واپس لے کر، اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھا تھا کہ پی ٹی آئی کا رائٹ نہیں ہے، سنی اطاعت کونسل کا رائٹ نہیں ہے، انہوں نے انتخاب ہی نہیں لڑا تھا، مخصوص نشستیں کاہے کی۔ اور دوسرا یہ کہ سنی اطاعت کونسل کے جو سربراہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب، وہ خود لکھ کر دے چکے الیکشن کمیشن کو کہ جی نہ ہم نے الیکشن لڑا اور نہ ہم نے مخصوص سیٹیں کلیم کی، تو ہم سے کیا آپ فہرستیں مانگ رہے ہیں۔ تو اس بنیاد پر الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا تھا۔ بہرحال الیکشن کمیشن کا فیصلہ اپنا اپہولڈ کیا پشاور ہائی کورٹ نے۔ اب پی ٹی آئی پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف آ گئی سپریم کورٹ میں۔ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے فیصلہ جو ہے معطل کر کے، اور کہا یہ کہ جی یہ جو ارکان ہیں وہ ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتے مخصوص نشستوں پر، جو اضافی ارکان دوسری جماعتوں کو ملے ہیں وہ ارکان حتمی فیصلے تک معطل ہوں گے، وہ کسی بھی معاملے پر ووٹ کاسٹ نہیں کر سکیں گے۔ تو معطل رکن ظاہر ہے پھر ایوان میں بھی نہیں جا سکتا۔ تو بہرحال اس پر آپ کو یاد ہوگا کہ اپنا لارجر بینچ کے لیے لکھ دیا گیا تھا سپریم کورٹ کو، تو فل کورٹ بن گیا جی۔ ایک وقت تھا کہ جب اس طرح کے معاملات آتے تھے نا، چاہے وہ پنجاب میں تحریک عدم اعتماد کا معاملہ تھا، چاہے انتخابات کا معاملہ تھا کہ پنجاب میں انتخابات کروائے جانے چاہیے نہیں کروائے جانے چاہیے، وہ لڑائی چل رہی تھی نا، جب پنجاب اسمبلی اور کے پی کی اسمبلی عمران خان نے توڑ دی تھی، اور عمر رضا بندیال صاحب کہتے تھے صرف پنجاب میں انتخابات کرواؤ، کے پی کے اوپر آئین ہی نافذ نہیں ہوتا تھا ہمارا، یہ عدالتیں بھی تھیں۔ تو اس وقت ہر بندہ یہ ڈیمانڈ کرتا تھا کہ آپ یہ معاملہ آئینی معاملہ ہے، یہ ہم خیال بینچ نہ سنیں، اس کو فل کورٹ بنائیں یا کم از کم لارجر بینچ ہو۔ لیکن وہ کہتے تھے نہیں، میں بیٹھوں گا، میرے ساتھ یہ 4 میرے ہم خیال بیٹھیں گے، 2 ہم خیال بیٹھیں گے، 3 ہم خیال بیٹھیں گے، ہم فیصلہ کریں گے، اور فیصلہ کون سا ہوگا جو عمران خان ہمیں بتائیں گے وہ فیصلہ ہوگا۔ اور یہی ہوتا رہا، عمران خان جلسوں میں للکارتے تھے اور وہ فیصلہ آ جاتا تھا۔ لیکن اب یہ ہوا کہ فل کورٹ، اس طرح کے معاملات پر فل کورٹ بن رہا ہے، یا کم از کم
5 رکنی لارجر بینچ بن رہا ہے، اور بینچ کون بنا رہی ہے؟ 3 رکنی کمیٹی۔ اب 3 رکنی کمیٹی بھی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت، اب چیف جسٹس خود اکیلے سپریم کورٹ نہیں ہے، سپریم کورٹ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت شادیانے بجانے والی پی ٹی آئی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں یہ تو چیف جسٹس صاحب تو ان کا تو باعث ہے پی ٹی آئی کے لیے، تو ان کو پی ٹی آئی اپنا اس بینچ میں نہیں بیٹھنا چاہیے مخصوص نشستوں والی میں۔ یہ رؤف حسن صاحب جو ہیں انہوں نے بتایا کہ جی پارٹی کی کور کمیٹی ہوئی، اور کور کمیٹی میں یہ فیصلہ ہوا کہ جی چیف جسٹس صاحب کے اوپر اعتراض کرنا ہے ہم نے، اور ان کو بینچ سے اپنے آپ کو علیحدہ کرنا چاہیے، اور باقی وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم لیگل ٹیم کے ساتھ مشاورت کے بعد اس پر کوئی درخواست دینی ہوگی، جو بھی کرنا ہوگا ہم وہ کریں گے۔ اب ہوا یہ ہے، کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پی ٹی آئی نا مختلف وقتوں میں کبھی چیف جسٹس کو ٹارگٹ کرتی ہے، کبھی آرمی چیف کو۔ جب ان کو لگتا ہے کہ آرمی چیف ان کو آسرا ملتا ہے نا عمران خان صاحب کو، کوئی ریٹائرڈ جنرل کہہ دیتا ہے کہ آرمی چیف کے اوپر بات مت کرو، میں تمہاری لائن سیدھی کروا دیتا ہوں، تو آرمی چیف کے متعلق چپ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں چیف جسٹس کے ساتھ آپ کی لائن ٹھیک کروا دیتا ہوں نا آپ بات، تو چیف جسٹس کے اوپر حملہ نہیں ہوتا، تو وہ کبھی چیف جسٹس پر حملہ، کبھی آرمی چیف پر حملہ، کبھی دونوں کے متعلق خاموشی۔ ان دنوں دونوں کے اوپر اٹیک ہے، دونوں کے اوپر۔ چیف جسٹس کے متعلق جس وہ طرح کا پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اور آج سے وہ زیادہ بڑھ جائے گا، آج سے وہ بہت تیز ہو جائے گا، کیونکہ عمران خان صاحب کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ پریشر میں ڈالنے کے لیے نا میکسیمم گالم گلوچ کرو، ٹرولنگ کرواؤ، جلسوں میں نام لے کر تقریریں کرو، تصویریں شیئر کرواؤ، یہ کرواؤ وہ کرواؤ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نہ آرمی چیف عمران خان کے پریشر میں آ رہے ہیں، نہ چیف جسٹس آ رہے ہیں۔ اور یہ جو معاملہ پی ٹی آئی کو پتہ ہے، مجھے لگتا ہے کہ جو فیصلہ پشاور ہائی کورٹ نے کیا تھا، اور جو فیصلہ الیکشن کمیشن کا تھا جو پشاور ہائی کورٹ میں اپہولڈ رہا تھا، تو لگ یہ رہا ہے پی ٹی آئی کو خدشہ ہے کہ سپریم کورٹ کا جو فل کورٹ ہے وہ اس فیصلے کو اپہولڈ رکھے گا، یعنی مخصوص نشستیں نہیں ملیں گی، کیونکہ سپریم کورٹ نے ہی تو الیکشن کمیشن کا وہ فیصلہ جس کے تحت انٹرا پارٹی انتخابات نہ کروانے کی سزا میں پی ٹی آئی سے بلے کا نشان لے لیا گیا تھا، یعنی پی ٹی آئی کو کوئی انتخابی نشان نہیں دیا گیا تھا، یعنی پریکٹیکلی پی ٹی آئی کو انتخابات سے سپریم کورٹ کے فیصلے کے ذریعے کہ جی آپ نے انٹرا پارٹی انتخابات نہیں کروائے، آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے، باہر کر دیا۔ اب وہی معاملہ آپ گھوم پھر کے پھر آ گیا اس کے اوپر، اللہ آپ کا بھلا کرے، مخصوص نشستوں پر۔ تو جب سپریم کورٹ نے کہا کہ جی آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے، جب ایک پولیٹیکل پارٹی اپنا نشان سے محروم ہے، نشان اس کے پاس نہیں ہے، اور وہ پولیٹیکل پارٹی انتخابات نہیں لڑی، حصہ نہیں لیا، تو اس کو مخصوص سیٹیں نہیں مل سکتی، کیونکہ آئین کے مطابق مخصوص نشستیں پولیٹیکل پارٹیز جو الیکشن لڑتی ہیں ان کے درمیان ڈیوائیڈ ہوگی، ان کے جیتی ہوئی نشستوں کے تناسب سے۔ یہ ایک مسئلہ ضرور ہے کہ پیپلز پارٹی نے اتنی سیٹیں نہیں جیتیں جتنی پیپلز پارٹی کو مل گئی، کیونکہ پی ٹی آئی کو نہیں ملی یا سنی اتحاد کونسل کو نہیں ملی، تو وہ سیٹیں چلی گئی پیپلز پارٹی کے پاس، مسلم لیگ نون کے پاس، اور جے یو آئی ایف یا دوسروں کے پاس۔ تو یہ سوال ضرور کھڑا ہوگا کہ جی ان کو کیسے مل سکتی ہے، لیکن پی ٹی آئی کی طرف یہ سیٹیں یا سنی اتحاد کونسل کی طرف یہ سیٹیں نہیں جائیں گی۔ دو صورتیں ہوتی ہیں نا، یا ہوگی نا، ایک تو سپریم کورٹ کہے کہ نہیں ٹھیک ہے، بالکل یہ سیٹیں جن جن کو ملی ہیں بالکل ٹھیک ہے، آئین میں کوئی اس کا کلیئر وہ نہیں ہے، تو آئندہ کے لیے اس میں آئین میں ترمیم کر لیں، اور ابھی جو ہوا ہے وہ ٹھیک ہوا ہے، ایک یہ صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جی یہ سیٹیں تو کسی کو نہیں جا سکتی، تو پھر ہاؤس کمپلیٹ نہیں ہوگا، کیونکہ ہاؤس کو کمپلیٹ بھی تو رکھنا ہے نا، تو اس طرف سپریم کورٹ کیا جائے گی، تو لگ نہیں رہا کہ اس طرف جائے گی۔ لیکن اگر سپریم کورٹ اس طرف جاتی بھی ہے کہ سیٹیں کسی کو نہیں ملتی، نہ سنی اتحاد کونسل کو اور نہ دوسروں کو، تو ابھی دونوں صورتوں میں پی ٹی آئی کو تو نقصان ہے، تو پی ٹی آئی تو چیخے گی، چلائے گی، گالیاں دے گی، وہ جو ان کا طریقہ ہے وہ کرے گی، اور اس کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے، پوری کی پوری تیاری کر لی گئی ہے۔ اب پی ٹی آئی والوں کو وہ جو 6 جج صاحبان کا خط ہے، اب اس کا بھی 5 کو یعنی پرسوں اس کی بھی سماعت ہے، تو اس کے اوپر پی ٹی آئی والوں کہنے سے آ رہا ہے کہ وہاں سے کچھ نکلے گا۔ یہاں سے آج جو سماعت ہوگی کبھی امکان یہ ہے کہ لائیو ہوگی، کیونکہ کورٹ روم نمبر 1 کی سماعت ہے، کیونکہ مفاد عامہ کا معاملہ ہے، کیونکہ اس میں پوری پولیٹیکل پارٹیز اور پارلیمنٹ کی انوالومنٹ ہے، آئینی معاملہ ہے، تو اس کی سماعت ہوگی لائیو نشریات۔ تو اس پر بھی پی ٹی آئی والے چیخیں گے کہ جس دن عمران خان کی پیشی تھی نیب ترامیم والے معاملے میں، اس دن تو آپ لائیو نہیں آئے تھے، اب کیوں آپ لائیو آ رہے ہیں؟ اس پر الگ سے وہ
چیف جسٹس کے اوپر ان کی نا حملوں کی وہ بوچھاڑ کریں گے۔ دوسرا معاملہ ہے جسٹس بابر ستار صاحب والا، اس پر آنے سے پہلے وہ جو پونڈ والا معاملہ ہے نا، کیونکہ 5 جون کو سماعت ہونے جا رہی ہے اور نیب ترامیم کا معاملہ بھی ہے، تو کہا تھا جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے نیب ترامیم کے معاملے پر جو مقدمہ تھا، سماعت تھی پچھلی، اس میں انہوں نے وزیر اعظم صاحب نے جب کہا تھا نا کہ عدلیہ کے اندر کالی بھیڑیں بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ سازشیں کر رہی ہیں، دن رات صلاح مشورہ چل رہا ہوتا ہے کہ جی کس طرح عمران خان کو ریلیف دیا جائے، کس طرح اس کو رہا کروایا جائے، تو اس کے جواب میں جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے اور جسٹس مندوخیل صاحب نے کہا تھا کہ یہ بات وزیر اعظم صاحب کو زیب نہیں دیتی، مناسب نہیں ہے، اگر تو کالی بھیڑیں ہیں تو جناب وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ لائیں نا، ریفرنس لا سکتے ہیں، وہ کیوں نہیں لا رہے؟ ریفرنس لانا چاہیے، اور بات بالکل ٹھیک تھی۔ لیکن جسٹس اطہر من اللہ صاحب ذرا تھوڑا سا آگے نکل گئے، انہوں نے کہا کہ جی ہم کالی بھیڑیں نہیں ہیں، ہم کالے پونڈ ہیں۔ تو اس پر ظاہر طرح طرح کی باتیں ہوئیں، میمز بنی، میں نے پونڈوں کی جو ہے وہ بتایا کہ پونڈ کیا کرتے ہیں، کس طرح پونڈوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالے تو وہ کس طرح حملہ کرتے ہیں، کس طرح بندے کو ڈنگ مار مار کے سجا دیتے ہیں، برا اشر کر دیتے ہیں، اور ویسے بھی کہاوت ہے پونڈوں کے چھتے میں ہاتھ نہ ڈالو، تو وہ ظاہر میسج کلیئر تھا۔ لیکن بہرحال اب ہوا یہ کہ اس پر لوگوں نے نا پونڈ کی تصویر، پھر پونڈ کے اوپر وہ ظاہر نامناسب چیز ہے، پونڈ کے اوپر وہ جو ججوں نے وہ پہنا ہوتا ہے سر پہ، پتہ نہیں کیا نام ہوتا ہے اس کا، وہ انہوں نے ججز کیپ کہتے ہیں جو بھی، وہ انہوں نے پہنی، وہ جو گھنگریالے ٹائپ بالوں کی شکل میں ہوتے ہیں، اپنا براؤن، لائٹ براؤن کلر کی، وہ انہوں نے پونڈوں کو پہنا دی۔ اب ایک تصویر جو ہے وہ آپ اسکرین پر دیکھ لیں، یہ عذرا سم تھنگ ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، انہوں نے تصویر شیئر کیا کہ عمران خان صاحب ایک پونڈ کی سواری کر رہے ہیں، یعنی عمران خان صاحب ہمیشہ بیساکھیوں پر، کبھی کسی جرنیل کی بیساکھی، کبھی کسی جرنیل کا کندھا، کبھی کسی جج کا کندھا، اور اب پونڈ۔ تو یہ ظاہر ہے لوگ تو بھئی ساتھ دے ساتھ لے، لوگ تو نہیں بخشتے نا، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور سوشل میڈیا کے زمانے کی وجہ سے ہی پھر وہ جو جسٹس بابر ستار کے متعلق باتیں آئی تھیں، جسٹس بابر ستار ایک باوقار جج ہے، اور وہ ان کا باعث مجھے نہیں لگتا کہ کسی کے ساتھ ہے، لیکن بہرحال ان کی بھی ٹرولنگ ہوئی، ان کے خلاف بھی کافی ساری چیزیں ان کی اور ان کی فیملی کے متعلق ہوئیں، تو اس پر انہوں نے خط بھی لکھا تھا، اور اپنا جوابی جو سپریم کورٹ نے، اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ نے، فیصل ووڈا صاحب نے جو ان کے متعلق مانگی تھی تفصیلات، وہ بھی سامنے لائی گئی تھی، لیکن بہرحال توہین عدالت کا نوٹس ہوا، اور توہین عدالت کی جو کارروائی تھی وہ 23 مئی کو اس پر سماعت ہونی تھی، نہیں ہوئی۔ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب جو سربراہی کر رہے تھے بیچ کی، وہ نہیں تھے، ان کی طبیعت خراب تھی، تو آج اس کی بھی سماعت ہوگی، اس میں جسٹس محمود جہانگیری صاحب اور سردار اعجاز اسحاق صاحب ہوں گے۔ اب اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ تہلکہ خیزی ہو، کیونکہ اس میں بھی اگین انٹیلیجنس اداروں کے نام آ سکتے ہیں، پروپیگنڈا کے پیچھے کہا جا سکتا ہے کہ جی وہ بھی ہیں، لیکن بہرحال ابھی سماعت جب ہوگی اور پتہ چلے گا۔ لیکن اب جو اور معاملہ ہے نا وہ بڑا اچھا، اور یہ جو تہلکہ خیزیاں ہیں نا ان سے ہٹ کے ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں ظاہر ہے جس طرح خبر پڑھ رہے ہوتے تو کل رات کو میں بیٹھ کر دیکھ رہا تھا، مطالعہ کر رہا تھا، ویب سائٹس کا پڑھ رہا تھا خبریں، تو اس میں ایک اچھی خبر سامنے آئی ہے، وہ یہ ہے کہ بلوچستان کی صوبائی حکومت جو ہے نا، وزیر اعلیٰ بلوچستان، انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی کے ساتھ آکسفورڈ پاکستان پروگرام کے سمجھوتے پر جو دستاویزات ہیں ان کو دستخط کیے، اور اس میں یہ ہوگا کہ جو بلوچستان کے طلباء اور طالبات ہیں وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں جا کر اسکالرشپ پر پڑھیں گے، ان کے لیے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ اسکالرشپ کا نام رکھا گیا ہے بے نظیر اسکالرشپ، کیونکہ جو تقریب ہوئی ہے وہ ہوئی ہے آکسفورڈ یونیورسٹی میں، اور بے نظیر بھٹو سے جو منسوب وہاں کا ایک ہال ہے جہاں بے نظیر کی تصویر لگی ہوئی ہے، اپنا لیڈی مارگریٹ ہال میں، وہاں پر یہ تقریب ہوئی ہے، اور جو تقریب ہوئی ہے جو دستخط کی، اس میں ہمارے سابق وزیر اعظم سینیٹر انوار الحق کاکڑ صاحب، سابق نگران وزیر اعظم صاحب، ان سمیت 150 لوگ وہاں پر موجود تھے، مندوبین، اور یہ اچھی خبر ہے بلوچستان کے متعلق، بلوچستان کے لوگوں کے متعلق۔ سچ اصل تو نام میں بھول گیا، وہ پڑھتے ہوئے اسکپ ہو گیا، ملالہ یوسفزئی صاحبہ جو ہے نوبل پرائز لینے والی، اور وہ بچی جس نے تعلیم کے حق کے لیے جب آواز اٹھائی کہ جی مجھے تعلیم چاہیے، تو ان کے اوپر طالبان نے حملہ کر دیا تھا، انہوں نے اپنی طرف سے مار دیا تھا۔
تو بہرحال ملالہ یوسفزئی بھی تھیں، اور یہ اچھی خبر ہے، بہت اچھی ایفرٹ ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان اور انوار الحق کاکڑ صاحب کی طرف سے، سرفراز بگٹی اور کاکڑ صاحب کی طرف سے، کہ بلوچستان پاکستان کا سب سے امیر خطہ ہے، سب سے امیر اور سب سے پسماندہ۔ وہاں پر لوگوں کے پاس تعلیم ہے، نہ صحت ہے، نہ پینے کا پانی ہے، نہ سفر کے لیے سڑک ہے، تیز بارش ہو تو بھی لوگ مر جاتے ہیں، اگر قحط سالی ہو تو بھی لوگ مر جاتے ہیں، برف باری ہو تو بھی مر جاتے ہیں، گرمی ہو تو بھی مر جاتے ہیں۔ تو بلوچستان کی حکومت اگر بلوچستان کے لوگوں کے مسائل کو فوکس کر کے اپنا آگے بڑھنا چاہے گی تو یقیناً مسائل حل ہوں گے، اور یہ اس طرف ایک اچھا قدم ہے سینیٹر وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی صاحب کا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔